بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی ساجان سینٹر، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 10 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پھر یہ ٹرن اوور کی طرف آئے تو میں انہیں بلیک ہول میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گیا، اور جیسے ہی یہ بلیک ہول سپاٹ پر پہنچے میں نے بٹن آن کیا اور یہ سب بلیک ہول میں گر گئے۔ اس طرح آخرکار میں ان خطرناک لوگوں کو مار گرانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب بلیک ہول میں موجود زہریلا پانی ان کی ہڈیاں گلا رہا ہوگا۔ پروفیسر ڈارک نے پوری تفصیل سے ساری کارروائی لیڈی ایشلے کو بتائی، کیونکہ لیڈی ایشلے کیج روم سے آنے کے بعد اب تک تقریباً نیم بے ہوش رہی تھی، اور پروفیسر ڈارک کے یک لخت چیخنے کی وجہ سے اس کا شعور بیدار ہوا تھا۔ اوہ، تم نے تو واقعی کمال کر دیا ہے پروفیسر، میں تمہیں انعامات سے نہال کر دوں گی، لیڈی ایشلے نے کہا۔ آپ کی زندگی ہی میرا انعام ہے میڈم، پروفیسر ڈارک نے سر جھکا کر بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا سا ڈاکٹر ہاتھ میں بیگ اٹھائے تیزی سے اندر داخل ہوا۔ میڈم، کیا ہوا؟ بوڑھے ڈاکٹر نے کرسی کے قریب پہنچتے ہی پوچھا۔ میرے بازو میں فریکچر ہو گیا ہے، لیڈی ایشلے نے دانت بھینچتے ہوئے جواب دیا۔ او میڈم، پھر تو آپ کو آپریشن روم تک جانا ہوگا، میں اسٹریچر منگواتا ہوں، پروفیسر نے کہا۔ نہیں، میں خود چل کر جا سکتی ہوں، پروفیسر ڈارک، تم ان لوگوں کی لاشیں بلیک ہول سے نکال کر باہر لاؤ، میں ان کی ہڈیاں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں، لیڈی ایشلے نے کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ یس میڈم، پروفیسر ڈارک نے کہا، اور لیڈی ایشلے بڑی ہمت سے کام لے کر اپنے پیروں پر چلتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ڈاکٹر بیگ اٹھائے اس کے پیچھے تھا۔ ان کے باہر جاتے ہی پروفیسر ڈارک نے جلدی سے سامنے موجود بڑی سی مشین کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ دوسرے لمحے مشین کے اندر نصب سکرین پر ایک نوجوان کا چہرہ ابھر آیا۔ یس باس، نوجوان کا منہ ہلا اور اس کی آواز مشین سے برآمد ہوئی۔ فرینکلن، بلیک ہول میں 6 افراد کو گرایا گیا ہے، تم ٹاگ مشین کے ذریعے ان کی ہڈیاں نکلوا کر انہیں کامن روم میں رکھوا دو، مادام خود انہیں چیک کریں گی۔ اور سنو، ٹاگ مشین کو تم نے اپنے سامنے آپریٹ کروانا ہے۔ جب ان کی ہڈیاں کامن روم میں پہنچ جائیں تو مجھے اطلاع دے دینا، پروفیسر ڈارک نے کہا۔ یس باس، حکم کی تعمیل ہوگی، نوجوان نے جواب دیا، اور پروفیسر ڈارک نے مشین کے بٹن آف کر دیے۔ اسی لمحے مشین کے ایک کونے سے تیز سیٹی کی آواز گونجی تو پروفیسر ڈارک نے چونک کر ایک بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے ایک بھاری آواز گونجی، ہیلو، ہنری میلکم کالنگ، لیڈی ایشلے، اوور۔ بولنے والا ہنری تھا۔ پروفیسر ڈارک اٹینڈنگ سر، اوور، پروفیسر ڈارک نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ پروفیسر ڈارک، تم؟ مادام کہاں ہیں، اوور۔ ہنری کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ وہ آپریشن روم میں ہیں باس، ان کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، ڈاکٹر بینڈیج کر رہا ہے، اوور، پروفیسر ڈارک نے جواب دیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ تفصیل بتاؤ۔ وہ ایشیائی حملہ آوروں کا کیا ہوا؟ مادام نے بتایا تھا کہ انہیں ساجان سینٹر سے باہر مار گرایا گیا ہے، اور مادام انہیں چیک کرنے جا رہی تھیں، اوور، ہنری نے تیز لہجے میں کہا۔ اور جواب میں پروفیسر ڈارک نے ناٹرام ریس کی مدد سے حملہ آوروں کے ساجان سینٹر میں آنے سے لے کر بلیک ہول میں گرنے تک کی تمام تفصیل بتا دی۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی سینٹر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے، یہ بہت برا ہوا، اوور، ہنری نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ بری طرح دانت پیس رہا ہو۔ لیکن باس، وہ بلیک ہول کے زہریلے پانی میں گر کر ہلاک ہو چکے ہیں، میں نے ان کی ہڈیاں نکالنے کا حکم دے دیا ہے، اوور، پروفیسر ڈارک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے شاید اس بات پر حیرت تھی کہ باس کو جب بتا دیا گیا ہے کہ وہ بلیک ہول میں گر چکے ہیں، پھر بھی باس اس بات پر افسوس کر رہا ہے کہ وہ کیوں سینٹر میں داخل ہو گئے۔ او پروفیسر، تم ان لوگوں کو نہیں جانتے، یہ اتنی آسانی سے نہیں مر سکتے، یہ اگر مافوق الفطرت نہیں تو کم از کم بد روحیں ضرور ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ بلیک ہول کا زہریلا پانی بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا ہوگا۔ تم فوراً ہر طرف چیکنگ کرواؤ، فوراً،
ایسا نہ ہو کہ تم اور مادام اطمینان سے بیٹھے رہو اور وہ اپنا وار کر جائیں۔ اوور، ہنری نے تیز لہجے میں کہا۔ بہتر باس، آپ حکم دے رہے ہیں تو میں چیکنگ کرواتا ہوں۔ ویسے جب ان کی ہڈیاں باہر آ جائیں تو میں آپ کو رپورٹ کر دوں۔ اوور، پروفیسر ڈارک نے کہا۔ اس کا فکرہ بتا رہا تھا کہ چیکنگ والی بات اس نے صرف ہنری کا دل رکھنے کے لیے کہہ دی تھی، ورنہ اسے یقین تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی ختم ہو چکے ہیں۔ ہاں، فوراً رپورٹ کرنا۔ اور سنو، لیڈی ایشلے کی ہر صورت حفاظت کرنا، اور میری بات یاد رکھو، ان لوگوں کو دیکھتے ہی گولیوں سے بلکہ بمبوں سے اڑانے کی کوشش کرنا۔ انہیں قطعاً ایک لمحے کا بھی وقفہ نہ دینا، پلک جھپکنے کا بھی نہیں، سمجھے؟ یہ انتہائی ضروری ہے۔ اوور، ہنری نے کہا۔ یس باس، اوور، پروفیسر ڈارک نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی اور پروفیسر ڈارک نے منہ بناتے ہوئے بٹن آف کر دیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور لیڈی ایشلے اندر داخل ہوئی۔ اس کے دائیں بازو پر پلستر چڑھا ہوا تھا اور بازو ایک پٹی کی مدد سے گلے میں لٹک رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ان کی لاشیں ملیں؟ لیڈی ایشلے نے اندر داخل ہوتے ہی پوچھا۔ فرینکلن انہیں نکال رہا ہے میڈم، ابھی باس ہنری کی کال آئی تھی، پروفیسر ڈارک نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ او، تم نے اسے بتا دیا کہ آخرکار وہ شیطان مر گئے ہیں؟ لیڈی ایشلے نے کہا۔ یس میڈم، لیکن باس ہنری کو شاید یقین نہیں آ رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر طرف سے چوکنا رہیں، پروفیسر ڈارک نے کہا۔ ہنری ہمیشہ یہی کہتا ہے، اس کے شاید اعصاب پر یہ لوگ سوار ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ان کی لاشیں دیکھ کر بھی اسے یقین نہیں آئے گا۔ لیکن ایک بات ہے کہ یہ لوگ واقعی ایسے ہیں کہ اب تک ہنری کی بات ہی سچ نکلتی رہی ہے۔ بہرحال اب ان کی ہڈیاں برآمد ہو جائیں گی تو یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، لیڈی ایشلے نے آرام سے کرسی پر دراز ہوتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے مشین سے ٹوں ٹوں کی آوازیں ابھریں تو پروفیسر ڈارک نے جلدی سے بٹن آن کر دیا۔ سکرین پر فرینکلن کی تصویر ابھر آئی، جس کے ذمے پروفیسر ڈارک نے بلیک ہول سے عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہڈیاں نکالنے کا کام لگایا تھا۔ ہیلو باس، فرینکلن بول رہا ہوں باس، آپ فوراً بلیک ہول پہنچیں۔ فرینکلن کے لہجے میں شدید پریشانی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا؟ کیا حملہ آوروں کی ہڈیاں تم نے باہر نکال لی ہیں؟ پروفیسر ڈارک نے تیز لہجے میں کہا۔ آرام سے کرسی پر لیٹی ہوئی لیڈی ایشلے بھی چونک کر سیدھی ہو گئی۔ باس، ٹاگ مشین نے پورا بلیک ہول چھان مارا ہے، وہاں سوائے زہریلے پانی کے اور کچھ نہیں ہے، نہ کوئی لاش، نہ کوئی ہڈی، فرینکلن نے جواب دیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود انہیں بلیک ہول میں گرایا ہے، کیا تم ہوش میں ہو؟ پروفیسر ڈارک نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ باس، ٹاگ مشین کی یہی رپورٹ ہے، میں نے بلیک ہول کی کمپیوٹر چیکنگ کروائی ہے، اس سے بھی رپورٹ زیرو ہے۔ ویسے باس، میں حیران ہوں کہ آخر یہ حملہ آور کہاں جا سکتے ہیں، فرینکلن نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ او، ایسا ہونا ناممکن ہے، بلیک ہول سے کوئی آدمی باہر نہیں جا سکتا، اور پھر 6 افراد، ایسا ہونا ناممکن ہے، بلیک ہول میں کوئی راستہ بھی نہیں، معمولی سا سوراخ بھی نہیں، پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ پروفیسر ڈارک نے بری طرح الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ خود آ کر چیکنگ کر لیں باس، فرینکلن ظاہر ہے اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا تھا۔ بات چیت بند کرو، ہنری کی بات ایک بار پھر درست نکلی، یہ لوگ بلیک ہول سے بھی نکل گئے ہوں گے، لیڈی ایشلے نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور پروفیسر ڈارک نے جلدی سے بٹن آف کر کے رابطہ ختم کر دیا۔ لیکن میڈم، میں نے خود انہیں بلیک ہول میں گرایا ہے، پھر وہ کہاں سے اور کیسے نکل سکتے ہیں؟ پروفیسر ڈارک نے کہا۔ چھوڑو اس بات کو، ہم سے واقعی حماقت ہوئی ہے انہیں سینٹر کے اندر لا کر، تم فوراً پورے سینٹر کو چیک کرو۔ لیڈی ایشلے کے لہجے میں اس بار ہلکا سا خوف کا عنصر بھی موجود تھا، اور پروفیسر ڈارک سر ہلاتا ہوا دوبارہ مشین پر جھک گیا۔ انتہائی بلندی سے پانی میں گرنے کی وجہ سے ان کے جسم ٹوٹ پھوٹ سے تو محفوظ رہے، اور انہیں پانی میں گرنے کی وجہ سے ہوش بھی آ گیا، اور وہ پہلے تو پانی کی تہہ تک گرے، لیکن پھر پانی نے قدرتی طور پر انہیں اوپر اچھالا، اور تہہ سے واپس سطح تک آتے ہوئے وہ سب ہوش میں آ گئے۔ لیکن ہوش میں آتے ہی عمران کو سب سے پہلے یہی احساس ہوا کہ اس اندھے کنویں میں زہریلی گیس کی بے پناہ مقدار موجود ہے۔ کنویں کے اندر مکمل اندھیرا تھا، زہریلی گیس کے دباؤ کی وجہ سے ان کے ذہن ایک بار پھر معاف ہونے لگ رہے تھے۔ ہوش میں رہنا
یہاں زہریلی گیس موجود ہے اور شاید یہ پانی بھی زہریلا ہے۔ کنویں کی دیواروں کو چیک کرو، اگر دیواریں کھردری ہیں تو ہر شخص پانی سے نکل کر دیواروں سے چمٹ جائے، ورنہ جسم گل سڑ جائے گا۔ عمران نے اونچی آواز میں چیختے ہوئے کہا اور پانی میں چھپاک چھپاک کی تیز آوازیں ابھرنے لگیں۔ ان کے بیگ بھی ان کے پاس نہ تھے، ورنہ وہ گیس ماسک پہن کر بھی اپنے آپ کو بچا سکتے تھے۔ عمران تیزی سے تیرتا ہوا قریبی دیوار کے پاس پہنچا۔ اب اس کی آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہونے لگ گئی تھیں، اس لیے اب اسے کچھ نظر آنے لگ گیا تھا۔ دیواریں زہریلے پانی اور گیس کی وجہ سے خاصی کھردری تھیں۔ اس کی اینٹیں جگہ جگہ سے گل چکی تھیں، اس لیے ہاتھ پیر جمانے کے لیے رخنے موجود تھے۔ چنانچہ عمران جلدی سے ان رخنوں پر چڑھ کر دیوار سے چمٹ گیا، لیکن زہریلی گیس کی وجہ سے دباؤ لمحہ با لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہوش میں رہنا ساتھیوں، ورنہ ہڈیاں بھی گل جائیں گی۔ عمران نے دیوار سے چپکتے ہی چیخ کر کہا، عمران صاحب، صورتحال بے حد خراب ہے، ذہن اور جسم معوف ہوتا جا رہا ہے۔ قریب ہی سے صفدر کی آواز سنائی دی اور پھر باری باری سب نے تقریباً ایسا ہی جواب دیا۔ صورتحال واقعی بے حد تشویشناک تھی۔ اگر فوری طور پر تازہ ہوا نہ مل سکی تو عمران کو علم تھا کہ سب کی موت یقینی ہے، لیکن کنواں بے حد گہرا تھا اور اس میں ذرہ برابر بھی کوئی رخنا نہیں تھا۔ عمران صاحب، میں گر رہا ہوں۔ اچانک تنویر کی ڈوبتی ہوئی آواز سنائی دی، تنویر، ہمت کرو، تم تو ہم سب میں سب سے زیادہ باہمت آدمی ہو، جولیا ہمیشہ تمہاری ہمت کی تعریف کرتی رہتی ہے۔ عمران نے چیخ کر کہا، کیونکہ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ تنویر کی حالت سب سے زیادہ خراب ہے۔ میں ہمت کر رہا ہوں مگر تنویر کی آواز سنائی دی اور عمران نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کا اپنا ذہن معوف ہو رہا تھا اور ریڈی میڈ کھوپڑی اس بار واقعی فیل ہو کر رہ گئی تھی۔ فوری طور پر اپنی اور ساتھیوں کی جانیں بچانے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا اور موت انتہائی تیز رفتاری سے اپنے پروں میں انہیں سمیٹے جا رہی تھی۔ عمران صاحب، اچانک بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ شاید یہ اس کا آخری فقرہ ہو۔ ہمت سے کام لو، وہ دیکھو مدد آ گئی، ابھی ہم نے زندہ رہنا ہے، عمران نے چیخ کر کہا۔ وہ صرف نفسیاتی طور پر ان کی ہمت قائم رکھنا چاہتا تھا، لیکن اب اس کا اپنا ذہن جھٹکے کھانے لگا تھا۔ اسے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ بس چند لمحوں بعد وہ بے ہوش ہو کر زہریلے پانی میں گر پڑے گا اور یہی کنواں اس کی قبر بنے گا۔ لیکن دوسرے لمحے اس کے ذہن کو ایک زوردار جھٹکا لگا، کیونکہ اوپر کہیں کھٹاک کی تیز آواز ابھری اور اس کے ساتھ ہی ہلکی سی روشنی کنویں میں پھیل گئی۔ اس کے ساتھ ہی تازہ ہوا کا آمد کا بھی انہیں احساس ہوا اور اس احساس نے ہی ان کے اندر جیسے زندگی کے ٹمٹماتے ہوئے چراغوں میں ہزاروں وولٹیج کی روشنی بھر دی۔ مدد آ گئی دوستو، ہمت کرو ہمت، عمران نے زور لگا کر کہا۔ اسی لمحے زوردار گڑ گڑاہٹ سے کوئی چیز تیزی سے نیچے آتی دکھائی دی۔ عمران نے دیکھا کہ یہ ایک بڑا سا فولادی جال تھا جس کے پیچھے ایک بڑا سا ڈبہ تھا، اور عمران سمجھ گیا کہ کنویں میں سے ان کی لاشیں نکالنے کے لیے کوئی مشین استعمال کی جا رہی ہے۔ اسی لمحے فولادی جال کنویں کے پانی میں غائب ہو گیا۔ اب صرف بڑا سا ڈبہ پانی کے اوپر رہ گیا تھا جس میں شاید لاشیں ڈالی جانی تھیں۔ اس ڈبے پر کود جاؤ فوراً، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پورا زور لگا کر چھلانگ لگائی اور ڈبے کے اوپر جا گرا، اور پھر کھٹاک کھٹاک کی تیز آوازوں سے باقی ساتھی بھی ایک ایک کر کے ڈبے میں آ گرے۔ سب کی حالت ایسی تھی کہ اب وہ بیٹھ بھی نہ سکتے تھے، اس لیے وہ ڈبے میں اس طرح لیٹ گئے جیسے واقعی اس میں لاشیں پڑی ہوں۔ پانی میں شدید بھونچال سا آیا ہوا تھا۔ ڈبے کے پیچھے ایک موٹا سا فولادی راڈ اوپر کنویں کی چھت تک چلا گیا تھا۔ فولادی جال پانی میں ان کی لاشیں تلاش کر رہا تھا، جبکہ وہ لاشوں کی صورت میں اس مشین کے ڈبے میں پڑے ہوئے تھے۔ میں اوپر جاتا ہوں، تم یہیں بے حس و حرکت پڑے رہو، عمران نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تو عمران نے جلدی سے پاس پڑے ہوئے اپنے ساتھیوں کو چیک کرنا شروع کیا، اور دوسرے لمحے اس نے ایک طویل سانس لیا کیونکہ سب بے ہوش ہو چکے تھے۔ ڈبے میں پہنچنے کے بعد انہیں جیسے ہی کچھ اطمینان ہوا، نفسیاتی طور پر ان کی قوت ارادی بھی دم توڑ گئی تھی۔ عمران ابھی راڈ کو پکڑ کر اوپر چڑھنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ڈبہ اوپر کو اٹھنے لگا اور عمران واپس ڈبے سے ہی چپک گیا۔ فولادی جال پانی سے باہر نکل آیا
اور پھر ڈبہ اور جال تیزی سے واپس کنویں کے منہ کی طرف اٹھتے گئے۔ جیسے جیسے ڈبہ اوپر جا رہا تھا تازہ ہوا کی زیادتی ہوتی جا رہی تھی اور عمران کے ذہن پر چھانے والے اندھیرے تیزی سے چھٹتے گئے۔ چند لمحوں بعد کنویں کی سطح سے ڈبہ اوپر کو نکلا اور پھر اوپر ایک ہال کمرے کی چھت کے ساتھ جا کر لگ گیا۔ یہ ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا جس کے ایک کونے میں کرین نما بڑی سی مشین موجود تھی اور یہ ڈبہ اور جال اسی مشین کے ساتھ منسلک تھا۔ فولادی جال میں سے ابھی تک زہریلا پانی نیچے ٹپک رہا تھا۔ کنویں کا منہ بند ہو گیا تھا۔ ہال بالکل خالی پڑا ہوا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی ڈبے میں بند چھت کے ساتھ موجود تھے۔ مشین کو شاید کسی اور جگہ سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اسے ڈبے کے قریب ہی چھت میں ایک سوراخ نظر آ گیا جس میں سے لوہے کی فولادی زنجیریں اندر آ کر مشین کے ساتھ منسلک تھیں، اور عمران سمجھ گیا کہ ان فولادی زنجیروں کے مدد سے ہی اس مشین کو آپریٹ کیا جاتا ہوگا۔ اس نے جلدی سے اپنے ساتھیوں کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا کیونکہ اسے یقین تھا کہ کسی بھی لمحے ان کی اس ڈبے میں موجودگی کا پتہ چل سکتا ہے اور اس کے بعد لازماً انہیں گولیوں سے بھون ڈالا جائے گا۔ اس لیے وہ جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ اب چونکہ زہریلی گیس ختم ہو چکی تھی اس لیے اس کے ساتھی باری باری کراہتے ہوئے جلد ہی ہوش میں آ گئے۔ جلدی ہوش میں آ جاؤ، ہم خطرناک سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں، عمران نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، اور وہ سب واقعی پوری طرح ہوش میں آ گئے، لیکن اب وہ حیرت سے کبھی اپنے آپ کو اور کبھی حال کو دیکھ رہے تھے۔ سنو، ان زنجیروں کی مدد سے ہم نے اس سوراخ سے باہر جانا ہے، اس لیے پوری طرح تیار ہو جاؤ، عمران نے کہا، اور پھر اٹھ کر وہ ڈبے سے نکل کر راڈ کے ساتھ چمٹ کر ان زنجیروں تک پہنچ گیا۔ دوسرے لمحے فولادی زنجیروں پر چڑھتا ہوا وہ اس سوراخ سے باہر کو نکل گیا۔ باہر آتے ہی اس نے ایک طویل سانس لیا کیونکہ اوپر بھی ایک بڑا کمرہ تھا جس میں اس مشین کا آپریٹس موجود تھا۔ فولادی زنجیریں چھت میں لگے ہوئے ہک میں سے گزر کر اس مشین تک چلی گئی تھیں۔ کمرہ خالی تھا۔ عمران نے نیچے فرش پر چھلانگ لگا دی۔ اسی لمحے صفدر بھی نیچے آ گیا اور پھر باری باری باقی سب ممبرز بھی فرش پر اتر آئے۔ ان کے چہرے بری طرح سوجے ہوئے تھے اور لباس اس زہریلے پانی سے بھیگنے کی وجہ سے خاصا گندا ہو رہا تھا، لیکن بہرحال وہ زندہ سلامت اس زہریلے کنویں سے نکل آنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ واقعی ان کی خوش قسمتی تھی جس میں ان کی قوت ارادی اور جذبے بھی شامل تھے۔ کمرے کا اکلوتا دروازہ دائیں طرف والی دیوار میں تھا اور کھلا ہوا تھا۔ ظاہر ہے انہیں اس بات کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی اس طرح بھی یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ عمران جلدی سے کھلے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے باہر جھانکا تو وہ ایک برآمدے میں تھے جس کے سامنے خاصا وسیع میدان سا تھا، جس کے باقی اطراف میں اسی طرح برآمدے تھے جس کے پیچھے کمرے بنے ہوئے تھے۔ اوپر بھی چھت تھی۔ یہ برآمدے خالی پڑے ہوئے تھے۔ عمران جلدی سے برآمدے میں آ کر آگے بڑھتا گیا اور پھر ایک کمرے کے دروازے پر اسے جنریٹر روم کا بورڈ نظر آ گیا۔ اس بورڈ کو دیکھتے ہی وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا اور دوسرے لمحے اس نے دروازے پر لگے ہوئے بڑے فولادی چکر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بائیں طرف گھمانا شروع کر دیا۔ ایسے دروازوں کی تکنیک سے وہ چونکہ بخوبی واقف تھا اس لیے چند لمحوں میں ہی وہ دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ دروازہ کھلتے ہی عمران اپنے ساتھیوں سمیت اندر داخل ہو گیا اور اس نے جلدی سے دروازے کو دوبارہ بند کر کے اندر لگے ہوئے چکر کو الٹا گھمایا اور پھر چکر کے نیچے لگے ہوئے لاک بٹن کو دبا دیا۔ اب دروازہ باہر سے نہیں کھل سکتا تھا۔ یہ خاصا بڑا کمرہ تھا جس میں 3 بڑے بڑے جنریٹر نصب تھے اور تینوں ہی کام کر رہے تھے۔ تینوں جنریٹر انتہائی جدید اور ایٹمی طاقت سے چلنے والے تھے۔ ان جنریٹروں کو روک دیا جائے، بلیک زیرو نے کہا۔ یہ ایٹامک جنریٹر ہیں، عام جنریٹر نہیں ہیں۔ اگر ہم نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو تابکاری فوراً ہی یہاں پھیل جائے گی اور نتیجہ صاف ظاہر ہے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر یہاں آنے کا مقصد کیا ہوا؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا اچانک چھت کے درمیان چوکھٹے میں سے نکلنے والی روشنی یکلخت بے حد تیز ہو گئی اور تمام ممبرز چونک کر اوپر دیکھنے لگے، جبکہ عمران نے ہاتھ ایک جنریٹر کی طرف بڑھایا اور اس پر لگے ہوئے
ایک سرخ رنگ کے ہینڈل پر رکھ دیا۔ سنو، اگر تم نے ہم پر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی تو یہ تینوں ایٹامک ریئیکٹر نیگیٹو 0 کر دیے جائیں گے، اور پھر تم جانتے ہو کہ تمہارا پورا ہیڈ کوارٹر تنکوں کی طرح فضا میں بکھر جائے گا۔ اچانک عمران نے اونچی آواز میں کہا، کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ سب ساتھیوں نے چونک کر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جنریٹر سے ہٹ جاؤ فوراً، یہ ایٹامک ریئیکٹر ہے، ہٹ جاؤ، پرے ہو جاؤ۔ اچانک پروفیسر ڈارک کی چیختی ہوئی آواز چھت سے سنائی دی، مجھے معلوم ہے پروفیسر، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، اگر ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر پاور لینڈ کا ہیڈ کوارٹر نہیں بچ سکے گا۔ عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، تم بلیک ہول سے کیسے زندہ بچ نکلے؟ تم انسان نہیں ہو، بھوت ہو، بدروح ہو۔ اچانک لیڈی ایشلے کی روندھی ہوئی آواز سنائی دی، میں نے بلیک ہول میں سفیدی کر دی، چنانچہ وہ بلیک ہول کے بجائے وائٹ ہول بن گیا۔ ویسے لیڈی ایشلے، تمہارے بازو کی ہڈی کا کیا حال ہے؟ عمران نے ہنستے ہوئے جواب دیا، سنو علی عمران، تم ان ایٹمی ری ایکٹروں سے پرے ہٹ جاؤ، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تم پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ ایشلے کی آواز سنائی دی، اس کے لہجے میں بے پناہ گھبراہٹ تھی۔ سنو لیڈی ایشلے، ایک شرط سن لو، اگر تم اپنے ہیڈ کوارٹر کو بچانا چاہتی ہو تو 10 منٹ کے اندر اندر پاکیشیا سے اغوا کیے گئے 4 سائنسدانوں کو یہاں بھیج دو، ورنہ 10 منٹ بعد میں ان ایٹمی ری ایکٹروں کو نیگیٹو کر دوں گا، اور اس کے بعد نہ رہے گی پاور اور نہ رہے گا پاور لینڈ۔ عمران نے یکلخت سنجیدہ لہجے میں کہا، سنو عمران، اگر تم نے ان ایٹمی ری ایکٹروں کو چھیڑا تو تابکاری سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ اچانک پروفیسر ڈارک کی آواز سنائی دی، تمہاری عقل بھی ڈارک ہی ہے پروفیسر، جب پورا ہیڈ کوارٹر تباہ ہو جائے گا تو ہمارے بچنے کا بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جب ہم اپنی جانوں پر کھیلنے کے لیے تیار ہیں تو پھر تابکاری کی کیا حیثیت ہے؟ ویسے بھی ہم اب بونس پر جی رہے ہیں، ورنہ ہماری موت تو تمہارے بلیک ہول میں ہی ہو چکی تھی۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، سنو عمران، 10 منٹ میں سائنسدان نہیں پہنچ سکتے، ان کو یہاں پہنچنے کے لیے کم از کم 8 گھنٹوں کی ضرورت ہے، اس لیے میں تم سے معاہدہ کرتی ہوں کہ تم ایٹمی ری ایکٹروں سے ہٹ جاؤ، میں تمہیں، تمہارے ساتھیوں اور پاکیشیا کے سائنسدانوں کو باہر بحفاظت بھجوا دوں گی۔ لیڈی ایشلے نے کہا، میں نے 10 منٹ دے دیے ہیں، اس کے بعد مجھے سائنسدانوں کی بھی پرواہ نہیں ہوگی، البتہ اگر تم ان 10 منٹوں میں ہیڈ کوارٹر سے نکل سکتی ہو تو نکل جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، سنو، میں خود جنریٹر روم میں آ رہی ہوں، پلیز میرے آنے تک کچھ نہ کرنا۔ اچانک لیڈی ایشلے کی تیز آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی یکلخت چھت کے چوکھٹے سے نکلنے والی تیز روشنی نارمل ہو گئی، اور عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے مسکرا کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، لیکن اس کا ہاتھ بدستور ہینڈل پر جمع ہوا تھا۔ کیا آپ واقعی سائنسدانوں کو یہاں سے نکال کر لے جائیں گے؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تو اور کیا کریں، یہ ہیڈ کوارٹر تو میری توقعات سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اب تو ایک ہی صورت ہے کہ اگر ہم پاور لینڈ کو واقعی قبرستان میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہماری قبریں بھی اسی قبرستان میں ہی بنیں گی۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، تمہاری قبر بن سکتی ہے، میری نہیں، سمجھے؟ اچانک پاس کھڑے تنویر نے یکلخت چیختے ہوئے کہا، اس کا چہرہ غصے کی شدت سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے تنویر؟ پاس کھڑے ہوئے کیپٹن شکیل نے چونکتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے تنویر نے یکلخت کسی عقاب کی طرح عمران پر جھپٹا مارا، اور شاید عمران اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے تنویر کے اچانک جھپٹ پڑنے سے وہ اچھل کر پشت کے بل فرش پر گرا۔ تنویر اس کے اوپر گرا، لیکن دوسرے لمحے تنویر بری طرح چیختا ہوا اچھل کر ایک طرف جا گرا۔ عمران نے نیچے گرتے ہی پوری قوت سے دونوں گھٹنے موڑ کر اس کے پیٹ میں مارے تھے۔ تنویر کی ایک طرف گرتے ہی عمران یکلخت اچھل کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ یکلخت ان کے جسم خود بخود حرکت میں آئے، اور وہ سب اتنی تیزی سے گھسٹ کر سامنے والی دیوار سے جا ٹکرائے جیسے لوہا طاقتور مقناطیس سے جا چمٹتا ہے، اور اسی لمحے تیز سرسراہٹ کے ساتھ چھت سے فرش تک شفاف شیشے کی ایک دیوار ان کے اور ایٹمی ری ایکٹروں کے درمیان آ گری، اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں پروفیسر ڈارک کا فاتحانہ قہقہا گونج اٹھا، یہ کہاں جا سکتے ہیں؟ کہاں جا سکتے ہیں؟ بلیک ہول سے کیسے زندہ نکل سکتے ہیں؟
پروفیسر ڈارک کے مشین پر جھکتے ہی لیڈی ایشلے نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ پروفیسر ڈارک نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مسلسل مشین کے مختلف بٹن دبانے میں مصروف تھا اور مشین میں موجود سکرین پر مختلف ہندسے تیزی سے بدلتے جا رہے تھے۔ مختلف رنگوں کے مختلف ہندسے، ان میں سے ہر ہندسہ ساجان سینٹر کے کسی نہ کسی شعبے کو ظاہر کرتا تھا، اور ان کے مخصوص رنگ میں نمودار ہونے کا مطلب تھا کہ وہاں کوئی اجنبی موجود نہیں ہے۔ ساجان سینٹر کی مکمل چیکنگ کا مخصوص نظام تھا جو پروفیسر ڈارک نے قائم کیا تھا۔ ہندسے سکرین پر تیزی سے بدلتے جا رہے تھے کہ اچانک سکرین پر 12 کا ہندسہ ابھرا۔ اس کا رنگ گہرا سرخ تھا اور مشین پر جھکے ہوئے پروفیسر ڈارک نے سرخ رنگ کا ہندسہ دیکھتے ہی تیزی سے ایک بٹن دبا دیا۔ او، یہ لوگ مین جنریٹر روم میں ہیں۔ او، یہ تو بہت خطرناک ہے، پروفیسر ڈارک نے چیختے ہوئے کہا اور جلدی سے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ جنریٹر روم میں؟ لیکن یہ وہاں کیسے پہنچ گئے؟ بلیک ہول سے کیسے نکلے؟ لیڈی ایشلے نے چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے سکرین پر جنریٹر روم کا منظر ابھر آیا اور پروفیسر ڈارک کی آنکھیں یہ منظر دیکھتے ہی خوف سے پھیلنے لگیں، کیونکہ عمران اور اس کے ساتھی نہ صرف زندہ تھے بلکہ عمران نے ایک ایٹمی ری ایکٹر کے ایکٹیو ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ سنو، اگر تم نے ہم پر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی تو یہ تینوں ایٹمی ری ایکٹر نیگیٹو 0 کر دیے جائیں گے، اور پھر تم جانتے ہو کہ تمہارا پورا ہیڈ کوارٹر تنکوں کی طرح فضا میں بکھر جائے گا۔ اسی لمحے عمران کی تیز آواز مشین میں سے نکل کر گونجی۔ جنریٹر سے ہٹ جاؤ فوراً، یہ ایٹمی ری ایکٹر ہے، فوراً پرے ہٹ جاؤ۔ پروفیسر ڈارک نے خوف کی انتہائی شدت سے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ اس کا پورا چہرہ پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ مجھے معلوم ہے پروفیسر، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر پاور لینڈ کا ہیڈ کوارٹر نہیں بچ سکے گا۔ عمران کی مطمئن آواز سنائی دی اور پروفیسر ڈارک نے شدت خوف سے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر عمران نے ہینڈل کھینچ لیا تو واقعی ایٹمی ری ایکٹر تباہ ہو جائے گا، اور اس کا نتیجہ واقعی یہی نکل سکتا تھا کہ پورا ساجان سینٹر ہی دھواں بن کر اڑ جائے۔ اسی لمحے لیڈی ایشلے بری طرح چیخ پڑی۔ وہ عمران کو بھوت اور بدرو کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد عمران نے انہیں باقاعدہ بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ وہ 10 منٹ کے اندر پاک ایشیا کے سائنسدانوں کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اب لیڈی ایشلے کے لیے یہ مسئلہ بن گیا تھا کہ وہ عمران کو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ پاور لینڈ کے ہیڈ کوارٹر میں نہیں بلکہ ساجان سینٹر میں ہیں۔ اس نے عمران کو چکر دے کر زیادہ سے زیادہ مہلت حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن عمران کوئی مہلت دینے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ پروفیسر ڈارک نے جلدی سے میز کے کنارے پر رکھے ہوئے پیڈ پر چند لائنیں لکھیں اور کاغذ لیڈی ایشلے کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اس پر لکھا تھا کہ آپ عمران سے کہیں کہ میں خود آ رہی ہوں، اس طرح چند لمحے مل جائیں گے، میں ان کا بندوبست کر لوں گا۔ اور پروفیسر ڈارک کی ہدایت کے مطابق لیڈی ایشلے نے عمران سے کہا کہ وہ خود اس کے پاس آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروفیسر ڈارک نے جلدی سے مشین کے بٹن دبائے اور پھر بھاگتا ہوا کونے میں موجود ایک اور مشین کی طرف بڑھا۔ اس مشین کے اوپر غلاف چڑھا ہوا تھا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے غلاف اتار کر ایک طرف پھینکا اور مشین کے بٹن آن کر دیے۔ کیا کر رہے ہو؟ جلدی کرو پروفیسر، کہیں یہ واقعی کچھ کر نہ دیں۔ لیڈی ایشلے نے بھی اس کے قریب پہنچتے ہوئے کہا۔ یہ میں آخری رسک لے رہا ہوں میڈم، یا تو ساجان سینٹر تباہ ہو گیا یا پھر ان شیطانوں کے ہاتھوں سے بچ گیا۔ پروفیسر ڈارک نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ انتہائی تیزی سے مختلف بٹن دبانے اور ایک ناب گھمانے میں مصروف تھے۔ مشین پر لگے ہوئے مختلف ڈائلوں میں موجود سوئیاں تیزی سے حرکت کر رہی تھیں۔ آخر مجھے بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو؟ لیڈی ایشلے نے ہراساں ہوتے ہوئے کہا۔ 1 منٹ میڈم، اب آپ خاموش رہیں ورنہ سارا کھیل ختم ہو جائے گا، پروفیسر ڈارک نے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک ہینڈل کو نیچے کھینچ لیا۔ لیڈی ایشلے نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ہینڈل کے نیچے کھینچتے ہی سکرین روشن ہو گئی اور اس پر ایک بار پھر جنریٹر روم کا منظر ابھر آیا۔ عمران اسی طرح ہینڈل پر ہاتھ رکھے کھڑا اپنے ساتھیوں سے باتیں کر رہا تھا۔ ان کی آوازیں اب مشین سے نکل رہی تھیں۔ کاش ان میں سے کوئی انتہائی غصہ ور ثابت ہو، کاش۔ پروفیسر ڈارک نے جلدی سے ایک ناب کو دائیں طرف گھماتے ہوئے کہا۔
اور اسی لمحے باتیں کرتے کرتے عمران کے ایک ساتھی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور پروفیسر ڈارک کی آنکھوں میں تیز چمک ابھر آئی۔ وہ ناپ گھماتا گیا۔ عمران پر حملہ کر دو، اسے نیچے گراؤ فوراً، پروفیسر ڈارک نے یکلخت چیختے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے عمران کا وہ ساتھی بھوکے بھیڑیے کی طرح یکلخت عمران پر جھپٹا اور وہ اسے ساتھ لیتا نیچے فرش پر جا گرا۔